الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في شان أحمد حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سلام وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بآواز بلند ایک اور دفعہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سلام وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں یہ تم ہی پر نہیں بلکہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اور اسی طریقے سے قرآن مقدس صاحب ایک اور آیت مبارکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مبارک والی آیت اس ماہ مبارک کے شان میں نازل ہوئی کہ یہ وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام پر جو کرم نوازیاں فرمائی ہے اس نے اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے بندوں پر بے شمار اس نے فضل فرمایا ہے. اور یہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس مہینے کی جو خاص کر عبادت ہے جیسے روزہ، یہ باطنی عبادت ہے. دوسری عبادت ہے جیسے نماز ہو، حج ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، یہ دوسری ساری عبادتیں ظاہر میں نظر آتی ہیں. کوئی نماز پڑھ رہا ہے دیکھ کر کہتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے دیکھ کر کہتا ہے کہ طواف کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے کوئی صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، تو ہر کوئی بندہ جانتا ہے کہ ہاں یہ عبادت کر رہا ہے، ثواب کے لیے کچھ کر رہا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف رکھنے والا ہی جانتا ہے. اب ہمارے میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ کسی وجہ سے روزہ بھی نہیں رکھتے، اگر پاس میں کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ اس سے کہتے کہ تم روزہ ہو یا نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ باطنی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو باطنی اعمال بے حد پسند ہے. اسی طریقے سے وہ پیسہ جو چھپا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو دیا جاتا ہے، کسی کی مدد کی جاتی ہے، جس کے متعلق کہا گیا کہ ایک ہاتھ سے اگر تم کسی کو دو تو بائیں اپنے بازو والے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو. یعنی چھپا کر جو چیز اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے، چاہے وہ 1 روپیہ ہی صحیح، لیکن فرمایا جاتا ہے کہ وہ پیسہ جو کم ہے لیکن اس سے بہتر ہے کہ تم نے اس کے علاوہ اگر اور زیادہ کئی ہزار روپیے بھی تم نے اگر خیرات کیے لیکن وہ سب کی نگاہوں میں آ گئے، ظاہر میں آ گئے، تو اس سے بہتر وہ تمہارا 1 روپیہ ہے جو تم نے چھپا کر دیا ہے. تو اسی طریقے سے باطنی عبادت یہ روزہ، اور یہ روزے کی جو جزا ہے، اس کا جو اجر ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے. رب فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. اب دینے والا کیا دے گا وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا. میں اگر کسی کو دوں یا آپ اگر کسی کو دیں تو ہر کوئی اپنا اسٹیٹس بتانے کے لیے، اپنی حیثیت بتانے کے لیے آگے والے کو اتنا ہی دے گا تاکہ آگے والا آپ کو پہچان سکے کہ ہاں یہ دینے والا بڑا ہی دیندار ہے، یہ دینے والا بڑا ہی محبت کرنے والا ہے کہ اس نے کچھ سمجھ کر ہمیں اتنا دیا ہے. تب آپ کو آگے والے کی اوقات معلوم ہوگی جب آپ کو وہ کچھ دے گا. تو اسی طریقے سے یہاں پر اللہ رب العزت تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، نہ ہی ہماری عبادتوں کی ہے اور نہ ہی ہمارے نمازوں روزوں کا وہ محتاج ہے. لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہم پر 5 وقتہ نماز فرض کیے اور رمضان کے مہینے روزے ہم پر فرض کیے گئے، اس لیے کہ بندہ جب عبادت کرتا ہے تو وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے. تو عزیزان محترم، رب فرماتا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے بندہ
اس کا جو اجر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ روزہ باطنی عبادت ہے، اور جو اس کا اجر ہے اور جو اس کی نیکیاں ہیں، جو اس کا ثواب ہے، سوائے میرے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا دے گا۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے پھر سے یہ ہمیں مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کی مبارکباد یہ ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں بندہ اگر 2 نفل ادا کرتا ہے، اس کا ثواب جیسے آپ نے سماعت فرمایا فرض کے برابر، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ایک سجدہ جب بندہ قیام کر کے بعد سجدے میں جاتا ہے تو ایک سجدے کے بدلے اللہ رب العزت اسے 1700 نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں جیسے ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، نفل نماز ادا کرتے ہیں، فرض ادا کرتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں، واجبات ادا کرتے ہیں، تو ایک سجدے میں 1700 نیکیاں ہوں۔ اور پھر فرمایا جاتا ہے، یہ تو نفل نمازوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ 1700 نیکیاں اس کے لیے، اور جب بندہ 2 رکعت نفل ادا فرماتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا اسے محل عطا فرماتا ہے، جس کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کا جو پاٹھک ہوگا وہ سونے سے بنا ہوا ہوگا۔ اور مسلمانوں یہ بھی بات یاد رکھیں، آج سونا چاندی زیورات کے لیے انسان جو بھگدڑ مچاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہم پر اتنا کرم فرمایا کہ 2 رکعت تو نماز پڑھ لے، دنیا کی کیا چیز اس کے معائنے حیثیت رکھتی ہے، میں اسے اتنا دوں گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ سونے کے پاٹھک بنے ہوں گے، اور وہ گھر جس کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت کے فرشتے 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے اس روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم۔ اور پھر فرمایا کہ ایسا درخت اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے کہ جس درخت کی جو چوڑائی ہے، فرمایا جاتا ہے کہ 100 برس کے فاصلے کے برابر ہے۔ اگر تیز بھاگنے والے گھوڑے پر سوار ہو کر درخت کے اس کونے سے لے کر اگر اس کونے تک آپ جانا چاہیں تو 100 برس لگ جائے۔ یہ رب کی شان ہے، اپنے بندوں کو عطا فرمانا ہے، کیونکہ دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق ہی دیتا ہے۔ تو وہ میرا رب ہے کہ جسے جو چاہے عطا فرماتا ہے، اور جس کی جیسی بندگی ہوگی اور اس کی بندگی میں جس طریقے سے خضوع زیادہ ہوگا، اللہ رب العزت اسے ویسے ہی عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا موقع ہمیں ملا ہے تو اس موقع کو غنیمت جانے، کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کریں، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ ہر گناہوں سے، چھوٹے بڑے ہر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کا نام ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، غیبت بھی کیے جا رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں کسی کی چغلی بھی کیے جا رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں فلمیں ڈرامے بھی دیکھے جا رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں بے حیائی کے چیزیں مناظر ہم دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یاد رکھیں، روزہ صرف پانی اور کھانے سے دور رہنے کا نام نہیں، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے۔ اور یہ ساری چیزیں رمضان ہی نہیں بلکہ غیر رمضان میں بھی سب حرام ہے، منع ہے، لیکن رمضان میں تو اور سخت زیادہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مسئلہ سماعت فرما لے۔ حضرات محترم، جیسے میں نے کل کہا کہ روزے کی حالت میں اگر بھولے سے کوئی کھا لیا یا پی لیا اور اسی طریقے سے جمع کر لیا، تو اگر بھول کر کیا ہے، اسے یاد نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں جائے گا، اور اگر یاد آنے کے بعد بھی وہ اسی میں مشغول رہا تو سمجھے اس کا روزہ جاتا رہا۔ اور اسی طریقے سے اکثر جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو اس بات کا بھی ہم خیال رکھیں کہ اکثر وضو کرتے وقت ہم غرارہ کرتے ہیں، اور رمضان میں روزے کی حالت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ وضو کریں تو غرارہ نہ کریں، بلکہ کلی بھی اس طریقے سے کریں کہ صرف منہ کے اندر رہیں، اور زیادہ زور سے منہ بھی نہ ہلائیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ قدرے حلق سے نیچے اتر جائے۔ اور ناک میں پانی جب ہم چڑھاتے ہیں تو اتنا زور سے بھی نہ کھینچیں کہ وہ پانی دماغ تک پہنچ جائے۔ تو آہستہ سے ہم وضو کی حالت میں تمام چیزوں کا خیال رکھیں، اور اگر بھولے سے اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ الگ بات ہے، کیونکہ یہاں پر رب کا فضل ہے کہ میرا بندہ اگر بھول جائے تو اسے معاف کر دوں گا۔ اگر جان کر اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا روزہ جاتا رہا، اور پھر اس کے لیے جو قضا لازم ہوگی، جو کفارہ لازم ہوگا، اس کا بعد میں آپ کو مسئلہ بتا دیا جائے گا۔ بہرحال اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے
بعض یہ بھی کہتے ہیں، اور دانتوں میں سے خون کا آ جانا۔ اب یہاں یہ مسئلہ سماعت فرما لیں، خون ہے، پسینہ ہے، اور آنکھوں کے آنسو ہیں، اور اسی طریقے سے آنکھوں میں لگانے والا سرما، یہ وہ چیزیں ہیں جو حلق میں محسوس ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر دانتوں سے خون اتنا نکلا، مسئلہ یہ بھی سماعت فرما لیں کہ اگر تھوک میں وہ خون اتنا ملا کہ حلق سے اترا، یا زیادہ تھا یا اس کے برابر تھا یا کم تھا، لیکن اس کا مزہ اگر حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا۔ اور اسی طریقے سے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے، ایک یا دو قطرے جب رو رہے تھے تو منہ سے حلق سے نیچے اتر گئے، اگر زیادہ اتنے چلے گئے کہ اس کی نمکین، اس کا کھارا پن، اسی طریقے سے پسینے کا جو پسینہ نکلتا وہ پانی اور آنکھوں سے نکلنے والا پانی، اس کا کھارا پن اگر حلق میں محسوس ہوا، اگر اتر گیا تو یہ تمام صورتوں میں روزہ جاتا رہا۔ اور اگر اسی طریقے سے خون کا یہی مسئلہ ہے کہ تھوک کے برابر تھا یا زیادہ تھا یا کم تھا، اگر کم تھا اور محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا، اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو گیا تو روزہ اس کا بھی جاتا رہا۔ لیکن سرما جو ہم نے لگاتے ہیں اس کا مزہ بھی اگر حلق میں محسوس ہوا بھی، اس کے لیے کہا جاتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ تو لہٰذا روزے کی حالت میں مسواک بھی کر سکتے ہیں، سرما بھی لگا سکتے ہیں، عطر بھی لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ مسائل بتائیں، اللہ رب العزت ہم تمام کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سے شرعی مسائل ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے آپ جتنا ہو سکے انشاءاللہ سماعت کریں گے، اور اگر کسی طریقے سے کم و بیش اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔